پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو. ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ کے رسول پر اتاری گئی اور اس کتاب پر بھی جو ان سے پہلے اتاری گئی. ان کتابوں پر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہے. 3 چیزوں کا یہاں ذکر آیا، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے. آگے رب تعالیٰ فرماتا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. پھر یہاں 5 چیزیں ہو گئی کل ملا کر. فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ جو انکار کرے اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو پھر اللہ فرماتا ہے وہ بڑی گمراہی میں مبتلا ہے، یعنی راستہ بھٹکا ہوا آدمی ہے. تو ایمان کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ اس سے قبل بھی آپ کو بتائی گئی ہیں. وہ 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. نمبر 1 اللہ پر، دوسرے نمبر پر اس کے فرشتوں پر، تیسرے اس کی کتابوں پر یقین رکھنا، چوتھے اس کے نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھنا، 5ویں قیامت کے دن پر یقین رکھنا، 6 تقدیر پر یقین رکھنا. تقدیر جو کچھ بھی ہماری زندگی میں اچھا یا برا ہو رہا ہے وہ سب من جانب اللہ ہے. 7ویں اور آخری چیز جو بتائی گئی احادیث کی روشنی میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا. کب؟ یہاں دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، ہمارا یقین ہے، لیکن یہاں نہیں بلکہ آخرت میں. پھر کہیں کوئی اس میں خلط ملط نہ کر دے کہ پرن جنم کا بھی عقیدہ اس میں ملا دیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ ایک دوسری شکل لے کر کسی کا اوتار بن کر کے یہاں پر پھر سے پیدا ہوا. یہ نہیں ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا انسان، لیکن کب؟ قیامت کے دن. اب یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے. کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو، اور تفصیل سے آپ کو بتایا گیا کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے. ویسا ایمان رکھو جیسے اللہ کی صفات ہے. ایسا نہیں کہ مانتا تو ہے اللہ کو لیکن اپنے دماغ سے کچھ نہ کچھ شکل بنا لیا، کچھ نہ کچھ اس کی رشتہ داریاں بنا لیا. جیسے یہودی خدا کو مجبور تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نبیوں سے کبھی جھگڑا کرتا ہے اور کبھی گر جاتا ہے معاذ اللہ، اور پھر ہفتے میں 1 دن چھٹی پر جاتا ہے. یہ سب خدا کے متعلق تصور. اسی طرح عیسائیوں نے خدا کو تو مانا لیکن اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی مانا، بیوی بھی مان لیا. تو یہ تمام چیزیں. اور پھر دوسرے لوگ عرب کے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے جو دیگر مذاہب ہیں ان کا تو کیا کہنا. خدا کو تو ماننے کی بات کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں نہیں جوڑتے. تو ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں اور قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر ایمان لاؤ. کیسے؟ جیسا اس کو ماننے کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا. وہ بے نیاز ہے، تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا. وہ ہر چیز کا مالک و مختار ہے، تمہیں یہ ماننا ہوگا. تو صفات جو 99 صفات ہے، آپ ایک بار اس کا مطالعہ کر لیں اور پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ میرا رب ایسا ہے. اب ہم آگے آتے ہیں. رسول پر ایمان لانے کے لیے بھی کہا گیا اے ایمان والو اللہ پر یقین رکھو، ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر. اب یہاں پر ایک قابل ذکر بات ہے. جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کیا کہتے ہیں؟ وَرُسُلِهِ. توجہ چاہتا ہوں. جس میں کہا جاتا ہے میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، ملائکہ اس کے فرشت، وہ کتبہ اور اس کی کتابوں پر، وہ رسولہ ہے. کیا ہے؟ اس کے رسولوں پر. رسول جو ہے یہ پلورل ہے، جمع ہے، رسولوں پر. اور یہاں آیت میں آیا ہے آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. رسولوں پر نہیں آیا. یہاں ایک لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطاب ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو پہلے نبیوں کو مانتے تو تھے، یہودی اور عیسائی، لیکن اب ان سے کہا جا رہا ہے
کہ تم صرف اور صرف نبیوں اور رسولوں کی بات تو کرتے ہو، لیکن اب تمہیں ایمان لانا ہوگا خاص محمد الرسول اللہ پر۔ یہاں پر جو رسول ہے، ایک ہی رسول کا نام آیا، اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب تم سارے نبیوں کو مان لو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو تم ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، لیکن حضور پاک کے متعلق یقین نہیں رکھتے تو تمہارا ایمان ہے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں۔ تو یہودی اسی میں نکل گئے، عیسائی یہیں پر نکل گئے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب کو تسلیم کرتے ہیں، یہودی بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جتنے نبی آئے سب کو مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض یہودی مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، لیکن حضور پاک کی ذات کے متعلق جب بات آتی ہے تو یہودی اور عیسائی یہ دونوں کافر ہو گئے، گمراہ ہو گئے، انہوں نے حضور کو تسلیم نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے یہود اور نصارہ یہ دونوں گمراہ اس لیے ہوئے کہ سارے رسولوں کی جو اصل ہے وہ حضور کی ذات ہے، ان کو چھوڑ کر تم سارے نبیوں پر بھی ایمان لائے، تمہارے ایمان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہم اصل ایمان کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں۔ ایک طرف دیکھیے اللہ کو بھی مان رہا ہے آدمی، 1,24,000 کم و بیش نبی حضور کو چھوڑ کر جتنے آئے ان کو بھی مان رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کو مان رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب کو مان رہا ہے، سارے فرشتوں کو مان رہا ہے، اور سارے جنت دوزخ قیامت کے دن کو مان رہا ہے۔ یہ یہودیوں میں عیسائیوں میں یہ سب ایمان تھا پہلے، لیکن صرف آ کر کے بات اٹکتی ہے حضور کی ذات پر۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کی بشارت دی گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو پھر اب خلاصہ نتیجہ کیا نکلا؟ خدا پر ایمان لانا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، سب بیکار ہو گیا۔ صرف رسول پاک کی ذات کو تسلیم نہیں کیا، سب بیکار ہو گیا۔ اسی لیے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ ایمان کی جان کیا ہے؟ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر اس ذات کو چھوڑ کر تم ساری چیزوں کو مان لو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دین ہما اوست۔ ایک لفظ میں اقبال نے بہت اچھی بات کہی کہ اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، دین پورا وہی ہے، دین ہما اوست، سارا کا سارا دین وہی ہے۔ اب آپ دیکھ بھی لیں یہ قرآن آیا کس پر؟ رسول پاک کی ذات پر۔ اگر تمہیں حضور کی ذات میں شک ہوگا تو پورا قرآن بھی چلا گیا۔ تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو یہ کون بتایا تمہیں نمازیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خانہ کعبہ کی عظمت، اس کی طہارت، حج کے ارکان یہ کس نے بتایا؟ حضور پاک نے بتایا۔ رمضان میں روزے رکھنے چاہیے کب سے کب تک، یہ کون بتایا؟ حضور پاک نے بتایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ پورا دین ہے ہمارا۔ تم آج جمعہ کی نمازوں کے لیے جاتے ہو، کس نے بتایا جمعہ تمہارے لیے واجب ہے، فرض ہے؟ رسول پاک نے بتایا۔ زکوٰۃ دیتے ہو، دوسروں تک مال خرچ کرتے ہو، یہ کس نے بتایا؟ بلکہ تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے احکام اگر کسی نے بتائے ہیں تو وہ کس نے؟ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، دین پورا وہی ہے۔ گرب او نہ رسیدی تمام ابو لہبیس، اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو پوری زندگی ابو لہب ہے۔ کیوں؟ ابو لہب بہت قریب تھا حضور کے، وہاں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب تک تو گیا، لیکن وہاں سے حضور سے وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکا۔